بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ بر وقت ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ اس میں آپ کو ٹاپک جو ہوں گے اسلام کے بارے میں اور سائنس جو کیا کہتی ہے اس کے بارے میں ہوتی ہے میری ویڈیو۔ تو اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں، جزاک اللہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو زیادہ ٹائم نہیں لیتے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک عورتوں کے لباس کے باریک لباس کے نقصانات، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس ہے۔ اسلام میں زیب و زینت کا اختیار ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو رجاتی ہیں، خود دوسروں پر رجتی ہیں۔ ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دیا اور فرمایا، اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ عورتوں کے باریک لباس سے جہاں شرم و حیا، حجاب و وفا ختم ہو جاتی ہے، وہاں اس کے کچھ اور نقصانات بھی واقع ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر لیڈ بیٹر کی وارننگ۔ مذکورہ ڈاکٹر روحانیت کا بہت بڑا محقق ہے۔ لیڈ بیٹر کے مطابق جس لباس سے نسوانی جسم کی جھلک نظر آئے، اس جسم سے میں نے غلیظ اور نسواری لہروں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ڈاکٹر لیڈ بیٹر کی وارننگ وہ بتا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الٹرا وائلٹ ریز کے نقصانات۔ سورج میں موجود الٹرا وائلٹ ریز سخت گرمی میں جلد اور جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اگر لباس موٹا ہو تو یہ شعاعیں لباس سے باہر ہی رک جاتی ہیں، اور اگر لباس باریک ہو تو یہ شعاعیں جلد کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو عورتیں ہیں لباس کچھ ایسا پہنتی ہیں کہ لباس بھی پہنا ہوتا ہے اور وہ سمجھ لیں ننگی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختی سے کہا کہ وہ نہ تو جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور سے آتی ہے۔ تو جیسے ڈاکٹر لیڈی بیٹر کی وارننگ نے بھی بتایا کہ جو لباس سے نسوانی جسم کی جھلک نظر آئے، اس جسم میں غلیظ اور نسواری لہروں کو نکلتے ہوئے اس نے دیکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسلام میں زیب و زینت کا اختیار، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس کیا ہے؟ حضرت ابو اللہ حوث رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ دریافت فرمایا، کس طرح کا مال ہے؟ میں نے کہا، اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کو اور دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز نہیں، یعنی صابن، جس سے اپنے کپڑے دھو لیتا؟ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو، جوتے بھی نفیس ہوں۔ اس طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی نہایت عمدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ ساری ہی باتیں پسندیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس لطیف و ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑا پہنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام غریب کا نہیں بلکہ امیروں کا بھی مذہب ہے۔ اب سے قبل مسلمانوں کو اس بات کا طعنہ دیا جاتا رہا کہ اسلامی تعلیمات تنگ دستی اور فقر و فاقہ سکھاتی ہے، لیکن مذکورہ احادیث میں اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ بے شک ہمارا جو ایمان کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، ایسا ہی ہمیں اپنا لباس اچھا پہننا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم گندے کو، مثلاً کہنے کے بعد یہ ہے کہ صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ میرا یہ سوٹ یہ پرانا ہو چکا ہے، میں نے یہ نہیں پہنا، یہ جوتے پرانے ہو چکے ہیں، میں نے یہ نہیں پہنی، میری یہ کیپ پرانی ہو چکی ہے، میں نے یہ نہیں پہنی۔ اس سے ہرگز نہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف ستھرا لباس، اچھے لباس سے یعنی کہ پاک لباس ہو، گندے کپڑے نہ ہو، آپ نے نہائے وغیرہ ہو، اچھا لباس ہو، آپ کے بال شال سیدھے ہوں، داڑھی وغیرہ سیدھی ہو آپ کی، تو اس بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر وان کا اعتراف ہے، مشہورہ مشترک ڈاکٹر وان بلاف نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو لوگ اسلام کو فقیری اور تنگ دستی کی تعلیم دینے کا مذہب کہتے ہیں، شاید ان کا اسلامی مطالعہ نامکمل ہے۔ میں نے کتب اسلامی میں ایسی بے شمار احادیث و واقعات کا مطالعہ کیا ہے جس میں متمور اور صاحب مال کو اچھا لباس، اچھی سواری، اچھی رہائش اور اچھے کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جو نہایت ہی عمدہ، بہت مزہ آیا سن کر اور سنا کر، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عورتوں کے بلی کے لباس کے نقصانات بتائے ہیں وہ بھی آپ کو میں نے سنائے۔ اسلام میں زیب و زینت کا اختیار سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی میں نے سنائی کہ عورتوں کو بلی کے لباس نہیں پہننا چاہیے، اتنا کپڑے پہن کر بھی وہ ننگی رہتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ہم مردوں کو بھی چاہیے، اگر وہ ہماری عورتیں اگر پہنتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو روکیں، ان کو ڈانٹیں۔ یہ چیز اسلام میں نہیں ہے ہمارے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایسا کام چل رہا ہے۔ بہت زیادہ لوگ کہہ لیں، بڑے بڑے شہروں کے لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ چیزیں یہ اختیار کرتے ہیں، یہ پہنتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میں نے اسلام و زیب و زینت کی اختیار کر بتایا، میں نے کہ اسلام میں ہمارے اسلام میں کیا ہے کہ ہم اچھا لباس، ایک بندے کے پاس اتنا مال و دولت تھا مگر اس کے کپڑے جو پھٹے پرانے تھے، تو اللہ تعالیٰ نہایت ہی ناراض ہوتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے تو آپ اچھا لباس پہنیں، ٹھیک ہے، تو اچھے بن سنور کر رہیں اور غریبوں کی مدد کیا کریں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات ضرور نکالا کریں، تاکہ ہمارے اس صدقے خیرات سے جو مال ہے ہمارا اس میں برکت ہو، اس میں جو ناجائز ہم کھائیں گے وہ نکل جائے گی، یعنی کہ ہم صدقہ خیرات جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ
بہت خوش ہوتا ہے تو ہمارے مال میں بھی برکت بڑھتی ہے، اور جو ہماری زمینیں فصلیں جو جب بھی ایسے ہوتی ہیں وہ یہی ہمارا نقصان یہی ہے کہ ہم جو صدقہ خیرات جو ہے وہ عشر جو نہیں نکالتے. تو کوشش کیا کریں جو بھی آپ کے عشر بنتا ہے آپ کا، اور مال میں جو بھی بنتا ہے تو آپ علماء کرام سے پوچھ کے جتنا بنتا ہے وہ اتنا نکالا کریں. جزاک اللہ. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہے. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. جزاک اللہ. ایسی ویڈیو آپ کو میرے ٹاپک ملتی رہیں گے، میرے چینل پہ ملتی رہیں گی. میرے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت. اور دوستوں کے ساتھ بھی مہربانی کر کے شیئر کر دیے گئے. اگر فیس بک پہ ہیں تو فیس بک پہ گروپوں میں اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کر دیا کریں. کوئی ایسی بات تو نہیں میں کرتا، یہ اچھی باتیں ہوتی ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سن سکیں. یوٹیوب پہ ہیں تو یوٹیوب پہ بھی فالو کر لیا کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.